آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے، اور نوجوانوں تم بھی جلسے میں آ کے نعرے تو بہت لگاتے ہو مگر ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، آج ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے یہ ماں کیا چیز ہے؟ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھے، ارے یہ ماں تمہارے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے دروازے پہ جا جا کر کے میرے بچوں کی جان کا سوال دے دو، میرے بچوں کی جان بچا لو۔ ساری عورتیں کہنے لگی اور بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم تمہیں دے دیتے، بہن معاف کر دو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہ چلی گئی، بچے کہہ رہے تھے دیکھو امی کچھ لے کر کے آ رہی ہوں گی، امی کچھ کھلانے کو لا رہی ہوں گی، مگر دیکھا تو وہ لڑکی وہ ماں خالی ہاتھ چلی آئی۔ اللہ اللہ ماں پریشان ہے، تینوں بچے تڑپ رہے، لبوں پہ سانس آ گئی ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہے، مولا تو کرم فرما دے، ماں کچھ تو پکنے رکھ دو، ماں کچھ تو ہانڈی چڑھا دو، ماں تمہارا چولہا خالی ہے، ماں کچھ تو پکا دو۔ ارے اسی ماں نے ہانڈی میں پانی بھرا، پتھر ڈال دیے اور چولہا جلا دیا، بچے صبر کر رہے، ماں کب پکے گا، ماں کب پکے گا، ماں کہہ رہی ہے میرے لال پک جائے گا ذرا صبر کرو۔ اللہ اللہ تیسرا دن آ گیا، اب یہ بچوں سے صبر نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ نہ کرے اگر تمہارے کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو تو بتاؤ وہ کیا نہیں کرتا ہے، دکان کھلی ہے چھوڑ دیتا ہے، مکان سے چلا جاتا ہے، مراد آباد لے جانا پڑے تو جاتا ہے، دلی لے جانا پڑے تو جاتا ہے، مگر اس شہزادی کے پاس نہ اس کا شوہر ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، اکیلی ہے۔ مگر جو بہنوں ذرا اسلامی شہزادی کا ایمان دیکھو، یہ لڑکی تینوں بچوں سے کہتی ہے بیٹا دیکھو ہانڈی پر ذرا دھیان رکھنا، اسی پہ توجہ رکھنا، اور خود باہر کو نکل جاتی ہے، تینوں بچوں کا انتظام کرنے نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی باہر پہنچی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پر لائن لگی ہوئی ہے، اور مالدار وہ جو گنڈا تھا جس کی نیت خراب تھی، جو اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا، اللہ اللہ جب دیکھا اسی مالدار کے گھر پر لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کہنے لگے اگر کسی کے پاس زمین ہو تو زمین رکھ کے اناج ملے گا، کسی کے پاس سونا چاندی ہو تو سونا چاندی رکھ کے اناج ملے گا، مگر اس غریب کے پاس زمین کے ٹکڑا بھی نہ تھا، اس غریب کے پاس سونا تو سونا رہا، چاندی کا ایک چھلا بھی نہ تھا، مگر اس نے چادر اوڑھی اور مردوں کی لائن میں اپنے آپ کو چھپا کر کے کھڑی ہو گئی تاکہ آگے والے مرد سے اور پیچھے والے مرد سے جسم بھی ٹچ نہ ہو جائے، مگر بچوں کے لیے کیا کر رہی ہے، اپنے آپ کو چھپا کر کے یوں کھڑی ہو جاتی ہے، اور میری اسلامی شہزادی آج تو دوپٹہ پھینک کے مردوں کی طرف کو بھاگتی ہے، ادھر کو جاتی ہے جدھر مرد کھڑے ہوتے ہیں، مگر سن لے یہ اسلام کی شہزادی اب وہاں پر لائن میں کھڑی ہوئی ہے، ادھر اس گنڈے نے جھانک کر کے دیکھا تو اس نے اسی چادر سے پہچان لیا، اس نے کہا یہی وہ ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، اس نے اپنے 2 گنڈے بھیجے، کہا ادھر آؤ، 2 آدمیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کا اس لڑکی کو ذرا میرے پاس پکڑ کے لے کر کے آؤ، اللہ اللہ کا صاحب اس میں تو سب مرد ہے، کہا نہیں میں جانتا ہوں، جاؤ وہ چادر جس کی پیمد لگا ہوا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس غریب لڑکی کو جس کے بچے چولہے پہ انتظار کر رہے ہیں، ہماری ماں ہانڈی رکھ کے گئی ہے آ کر کے کھانا کھلائے گی، ہماری ماں ہانڈی کو دیکھے گی آ کر کے پکا ہوا کھانا کھلائے گی، اللہ اللہ اس ماں کو پکڑ کے دونوں گنڈے کمرے میں لے گئے اور دونوں پھر چلے گئے۔ وہ مالدار کہنے لگا بات کیا ہے بولو، بتاؤ کیا بات ہے، جب اتنا کہا ذرا میری طرف توجہ دو، میری طرف بات نکلنا جائے پیارو، تم اتنی محنت اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہو تو ضرور میں چاہتا ہوں کچھ دل پہ ٹھوکر لگ جائے، اللہ اللہ سنو۔ اب وہ لڑکی پہنچ جاتی ہے، کہا بول کیا بات ہے، بول کیا
کیا چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا. ارے اس اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے. دوپٹہ پھیلا کر کے کہنے لگی سن تو اسلامی شہزادہ ہے, تو اسلامی رشتے سے میرا بھائی ہے, اللہ نے تجھے دولت دی ہے, اللہ نے تجھے ثروت دی ہے, تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ, تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ, تجھے کربلا والوں کا واسطہ, تو میرے بچوں کی جان بچا لے, کچھ کھانے پکانے کو دے دے تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے, کچھ غلہ دے دے. جب اتنا کہا تو اس نوجوان کی نیت خراب ہو چکی تھی. اس نے پھر وہی جملہ کہا سن اس کے سر پہ شیطان تھا. اس نے کہا سن تیرے بچوں کو میں بچا لوں گا مگر وہی کام کے لیے تیار ہو جا جو میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا. اس لڑکی کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے بہت گندی بات بولی تھی. لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی سن میرے 3 بچے نہیں اگر 50 بھی ہوتے اور سب کے ساتھ میری گود میں مرتے ہوتے تب بھی میں شریعت کا خون نہیں کرتی, نبی کو ناراض نہیں کر سکتی. میں اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں مگر نبی ناراض ہو جائے یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہ شرافت, مطلب کہ اہل